نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن ولا الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد رسالة میں توجہ پاکر رضی اللہ اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياءها وعالم وصالح الأمم وخوص راسم قبلی بھی سب ساما مددی قبلی کی مددی کعبی کی ماں مددی تیرے غلام کا نقشِ قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جناب بنے گی محبان چار یار فقط جو اپنے سینے میں اشارہ بات لے کے چلے. حضرات محترم، یہ نورانی اور علمانی مندر جس میں ہم آپ شدت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے عزیز جناب افضل صاحب کی شادی کے موقع پر سجائی گئی اور عنوان بھی شادی سے متعلق ہی ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے حضرت نے سرکار غریب نواز کا تذکرہ چھیڑ دیا اور میرا بھی ذہن بنا ہوا تھا کہ آغاز گفتگو ذکر سرکار غریب نواز سے ہو، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ دعوت میں پیش آنے کی دلائل موجود ہے، موقع نہیں کہ وہ سارے دلائل دیتے، کیونکہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بارگاہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا. بات سچی ہے کہ سبحان اللہ کی. خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا. کیا فرما رہے؟ میں سرجوش، بالکل پیالہ بھر کے، شیشہ بھر کے، گلاس بھر کے سمجھ لوں اور جوش مارتی ہوں. میں یہ وہ میں نہیں ہے جسے پی کر آدمی بہک جائے، یہ تو وہ ہے کہ جسے پی کر آدمی راہ راست پر آ جائے. اور یہ میں کیا ہے جانتے ہیں؟ طیبہ سے بلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. بے شک میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ پی کے پیالہ تیرا. بے خودی چھائے نہ پی کے پیالہ تیرا. فرماتی کہ خود لگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے. جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں انہیں جگا دیتا ہے. کیا سال ہا سال و راتوں کا نہ سونا تیرا. بے شک رات رات پر جا کر سرکار غریب نواز اللہ کی عبادت کی، امت کی خیر اور بھلائی کے لیے دعائیں فرمائی. اور آپ کی شان کے آیت فرماتے ہیں کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے.
بحریت سمندر، اور سمندر بھی کیسا حقیقت کا، حقیقت ایک مقام ہے نا، جیسے شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، ایسی حقیقت ہے، اور یہ سب سے اونچا مقام ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا بے شک سبحان اللہ کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، اور فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہے۔ سرکار غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، جس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، اور سرکار غریب نواز کا لقب کیا ہے؟ بولیے نا، معین الدین، اس کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والا۔ اب استاد زمن کہتے ہیں محی الدین غوث ہے، خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ الحمدللہ ہم سب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے، سرکار غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، سمجھ گئے؟ جہاں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ غریب نواز کو بھی ماننے والا ہے، یہ غوث اعظم کو بھی ماننے والا ہے، یہ تمام خانقاہوں کا ماننے والا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے دل میں، یوں تو آپ گھر میں ہی والدین کے پاس حافظ قرآن ہو گئے، آپ کی والدہ بھی حافظہ تھی، والد بھی حافظ، دونوں نے مل کے اپنے بیٹے معین الدین حسن کو گھر میں ہی حافظ قرآن بنایا، اور گھر میں ہی آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد جب آپ کے دل میں معرفت کا شوق پیدا ہوا، یہ تو مادہ ذات بنی، آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے معین الدین حسن میرے پیٹ میں تھے اور جب ان کے بدن میں جان ڈال دی گئی تھی، یعنی 4 مہینے کی عمر میں بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے پیٹ میں، جان ڈال دی جاتی ہے، تو فرماتی ہے کہ اس وقت سے لے کر اس کی پیدائش تک آدھی رات گزرنے کے بعد سے صبح تک میں ہر روز اپنے پیٹ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سنا کرتا، سبحان اللہ، یعنی معین الدین میرے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغیچہ بیچا، پنچکی بیچی، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جب نکلے تو کسی خانقاہ کا رخ نہیں کیا، کسی شیخ کا رخ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے درسگاہ کا رخ کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے، اور پھر حضرت مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر مسلسل 5 سال علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد انہی کے کہنے پر حضرت سیدنا عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور آپ کے پاس میں 2 سال بخارا کی سرزمین پر رہ کر آپ نے علم تفسیر اور علم حدیث حاصل کیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانی کے ایام درسگاہ میں گزار کیا ہے، مدرسے میں گزار کیا ہے، اور جب علم ظاہری کی تکمیل ہو گئی، علم دین حاصل کر لیا، مدرسے کا کام پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ شیخ کامل کی تلاش میں نکل رکھے ہیں، سفر پہ سفر کر رکھے ہیں، آپ نے اصفہان کا سفر کیا، سمرقند کا سفر کیا، بخارا کا سفر کیا، بغداد شریف کا سفر کیا، حرمین تیمور کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے، وہاں پہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کے متعلق جب سنا تو آپ نیشاپور سے 20 میل قصبہ ہارون پہنچے، اور اپنے آپ کو خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھوں بیچ دیا، اور بیچ کر سرکار غریب نواز نے بتا دیا کہ اے مسلمانوں سنو، پہلے درس کہاں ہے، پہلے مدرسہ ہے، اور پھر خانقاہ ہے۔
تمہیں پہلے مدرسوں سے اقتصاد فائد حاصل کرنا ہے، پہلے مدرسوں کو زینت بخشنا ہے، پہلے مدارس اسلامیہ سے تمہیں فیض اٹھانا ہے، اس کے بعد خانقاہوں کا فیض ملے گا، اس کے بعد تمہیں شیخ طریقت اور پھر جو بھی متشرع پیر ہے تمہارا اس کا کامل فیض ملے گا، لیکن شرط علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ آج لوگ مدارس کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور خانقاہوں کو چمکانے لگے۔ خانقاہوں کی چمک یہ موٹی موٹی مسندیں، مہنگے کولر، پنکھے، اے سی سے نہیں ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خانقاہیں حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کی خانقاہ تھی، حضرت مالک بن دینار کی خانقاہ تھی، حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خانقاہ تھی، حضرت خواجہ سری سبتی کی خانقاہ تھی، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ ان خانقاہوں میں ظاہر نہیں باطن سنوارا جاتا، تزکیہ نفس ہوتا تھا۔ سرکار غریب نواز کی بھی خانقاہ تھی، لیکن خانقاہ کب ہے؟ درسگاہ کے بعد، مدرسوں کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ورنہ آپ خود اٹھا کر دیکھیں، صوفیہ فرماتے ہیں جس کا اجمالی ذکر سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں اور ملفوظات کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ بغیر علم کے گوشہ نشینی حرام۔ بغیر علم کے اگر کوئی صوفی بن جائے تو صوفی نہیں ہے، وہ شیطان کا کھلونا ہے، اور شیطان اس کو آسانی سے فٹ بال کی طرح کھیلتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر، اور اس کے دماغ میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ جب علم ہی نہیں تو گوشہ نشین ہوں گے، اسے کیا فائدہ ملے گا؟ اور پھر اس کے دل میں یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے تو ولایت کی معراج ہوتی ہے، میں بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا ہوں، پھر بڑی بڑی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ہم تو پہنچے ہوئے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، عبادت اور ذکر کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسوں کے لیے صدیوں پہلے سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں پہنچا ہوا ہے جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ کہاں تک پہنچا ہے؟ جہنم تک۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسوں کے لیے فرمایا کہ جو بغیر علم کے، بغیر علم شریعت اور علم دین حاصل کیے طریقت کی طرف بھاگتے ہیں، تصوف کی طرف بھاگتے ہیں، وہ تصوف میں نہیں ہے، وہ شیطان کا کھلونا ہے، شیطان انہیں آسانی سے گمراہ کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی تعلیم اور تعلم میں گزاری، علم حاصل کیا اور علم دیتے رہے، بانٹتے رہے۔ مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جب مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی، ابھی خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز نہیں پہنچے ہیں، ابھی سفر میں ہے، حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں مولانا حسام الدین سے جن کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا ہے ملاقات ہو گئی، اپنے استاد کے ساتھ مکہ شریف تشریف لائے، علماء حرمین طیبین سے اور کعبے کے مجاوروں سے حضرت خواجہ غریب نواز کی پہچان کرائی گئی۔ پہچان کرانے والے آپ کے استاد مولانا حسام الدین مدنی ہے۔ سرکار غریب نواز کے تعلق سے علماء حرمین نے کہا کہ آپ معین الدین سے کہیے کہ وہ ہمیں درس دے۔ سرکار غریب نواز نے جب وحدانیت پر تقریر کی ہے کہ سامعین میں سننے والے عام لوگ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء کے بڑے بڑے محدثین مفسرین بیٹھے تھے، اپنے زمانے کے اولیاء کاملین بیٹھے تھے، سرکار غریب نواز کی جب تقریر سنی ہے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں التجا کی کہ حضرت اب کچھ دن آپ یہی رکے اور ہمیں درس قرآن دیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک عرصے تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک میں کعبہ شریف کی چھاؤں میں بیٹھ کر قوم کو درس قرآن دیا۔ ہندوستان تو بہت بعد میں آئے ہیں سرکار غریب نواز، 50-55 سال کے ہو گئے تب ہندوستان آئے تھے، جوانی میں نہیں آئے۔ 20 سال تو آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے، 20 سال اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آپ نے گزارے، اس کے پہلے تنہا آپ نے سفر کیے، درس قرآن آپ نے دیا۔ اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے عرص پاک کا موقع آتا ہے اور نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی نیاز کرنا ہے، سرکار غریب نواز کا عرس آ رہا ہے، یا اگر آپس میں چرچا کریں گے کہ سرکار غریب نواز کا عرس آ رہا ہے، پروگرام کرنا ہے، تو فوراً سوال ایک اٹھتا ہے اور مجمع سے ہی کوئی پوچھ رہتا ہے بھئی قوال کون سا آ رہا ہے؟
کسے بلا رہا ہے؟ ہوتا ہے چوک پر چوراہوں پر نیاز کا اہتمام ہے، بڑے بڑے ڈی جے لگے، قوالیاں بجے، ہوتا ہے ایک مجہول سی روایت جو غیر معتبر کتابوں میں بھی نہیں ملتی کہ سرکار غریب نواز نے قوالی سنی ہے، خواجہ غریب نواز نے قوال کو سرکار غوث پاک نے قوال کو زندہ کیا اور سرکار غریب نواز نے قوالی سنی. ایسی مجہول روایت کہ جو غیر معتبر کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے، ایسی جھوٹی روایت پر کان بھر کے عام سے عام آدمی دلیل پکڑتا ہے کہ قوالی سرکار غریب نواز نے سنی ہے. قوالی سرکار غریب نواز سنتے تھے، ثابت تو کرو. کہیں سے ثابت نہیں کہ سرکار غریب نواز نے قوالیاں سنی ہے، مضامین سنے ہیں، باجے گاجے آپ نے سنے ہیں. آپ کی پوری زندگی تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور علم دین لوگوں تک پہنچاتے ہوئے گزری. ہندوستان جب آپ آئے تو یہاں پہ علم دین سے لوگوں کو آراستہ کیا، آپ نے مدرسے قائم کیے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، خانقاہ قائم کیے ہیں. سرکار غریب نواز کا عرس قوالی کے ساتھ منانے والوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب سرکار غریب نواز کا عرس آتا ہے تو تمہیں درس قرآن کی محفل یاد نہیں آتی ہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو درس قرآن اور درس حدیث کیا ہے. تو ہم بھی جب ان کا عرس منائیں تو درس قرآن کی محفل بناتی ہے، درس حدیث کی محفل بناتی ہے، جلسے کریں گے. اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا قوال آ رہا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون سا عالم آ رہا ہے، کون سا خطیب آ رہا ہے. درس قرآن کے لیے آپ نے کسے بلایا؟ سمجھ گئے؟ یہ عرس منانے کا صحیح طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی عقیدت و محبت فرماتے تھے. کچھ لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نہیں کہا، نہ کچھ لکھا. کہتے کہ نہیں؟ جب یہ سوال مجھ تک آتا ہے تو میں اکثر سوال کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے باپ داداؤں نے کتنا لکھ دیا. سرکار غریب نواز کی شان میں اعتراض کرنے والوں، تمہاری خاندان والوں نے کیا لکھا ہے؟ اگر لکھ بھی دیتے اور کئی کئی جلدوں میں شان سرکار غریب نواز بیان بھی کر دیتے، وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اعلیٰ حضرت نے شعر میں ادا کر دیا، جو سرکار اعلیٰ حضرت نے چند سطروں میں ادا کر دیا. سمجھ گئے؟ فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد اٹھا کر دیکھیں. سوال ہوتا ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں کہ اگر کوئی شخص اپنے مدرسے کی چندے کی رسید پر یا خانقاہ کے بورڈ پر صرف اجمیر لکھے، اجمیر شریف نہ لکھے، تو اس پر کیا ہوگا؟ جی سوال ذہن میں آیا؟ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ گونج تو نہیں رہی. کیا فرمایا؟ صرف اجمیر لکھے، اجمیر شریف نہ لکھے، اس پر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر ایسا کیا، بوجہ تسامح ایسا ہوا تو بے برکتی کا سبب ہے، اسے بارگاہ غریب نواز سے وہ برکتیں اور وہ فضائل نہیں ملیں گی جو ملتا ہے. اور اگر بوجہ عناد اور بغض لکھا ہے تو یہ گمراہی ہے اور یہ اللہ کے ولیوں سے عداوت ہے. اور پھر آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ من عادى ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے یہ، بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع کے اندر یہ روایت موجود ہے. طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ ہے من عادى لی ولیا، اللہ فرماتے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے آذنته بالحرب، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ فرماتا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر بوجہ وہابیت ایسا کیا، وہابی اور غیر مقلد ہونے کی وجہ سے اجمیر شریف کے آگے صرف اجمیر لکھا، شریف نہیں لکھا، تو کہتے ہیں کہ وہابی تو ہے ہی گستاخ. پھر شکوہ کیا؟ پھر شکایت کیا؟ وہابی تو ہے ہی گستاخ. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی اجمیر شریف لکھنا ہو یا کہنا ہو تو تنہا اجمیر نہ کہا کرو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو، کیونکہ وہاں پہ سلطان الہند سرکار غریب نواز. اتنا ادب کون سکھائے گا؟
ارے جو شہر کا اتنا ادب کرتا ہو تو جس ذات سے اس شہر کو نسبت ہے تو اس ذات کا کتنا ادب کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بارگاہ سرکار غریب نواز سے کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ لکھا ہی، ارے یہ تو اتنی بڑی بات لکھ دی کہ تم ایک جلد کتاب میں لکھ دو تو حق ادا نہ کرو۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا رہی چھالا تیرا، اور ایک جگہ فرماتی کہ بحر پایت خواجہ ہندا شہ کیواں جناح۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، توجہ ہے آپ کی، بحر پایت خواجہ ہندا شہ کیواں جناح بلالا عینی وراسی گویت آن خاکا ہوئی۔ فارسی میں شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا، پورا کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، قدمی ہادھی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، سب نے اپنی گردنیں خم کر دی، لیکن جس نے سب سے پہلے گردن جھکائی تھی جانتے کون ہے وہ؟ جنہوں نے سب سے پہلے سرکار غوث پاک کے اس فرمان پر گردن جھکائی وہ ہمارے خواجہ اور اس ہند کے راجا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خراسان کی پہاڑیوں پر محو عبادت ہے، جیسی سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم سارے بندوں کی گردنوں پر ہے۔ سرکار غریب نواز کھڑے ہو گئے، اپنا سر جھکایا اور فرماتے بل علی عینی و راسی، صرف گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ معین الدین کے سر پر بھی ہے اور معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے۔ سرکار غوث پاک مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، ان قریب سے ہندوستان کی ولایت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خواجہ غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، فیضان حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اسی فرمان کو اور اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بحر پایت، بحر کے لیے پایت خواجہ ہندا، ہندوستان کے، ارے بولیے نا، خواجہ شہ کیواں جناح، یہی تو سمجھنے والی بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بتا رہے ہیں، اور کیسا بادشاہ؟ وہ شہ کیواں، زحل ستارے کی طرح بادشاہ، جی 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 سبحان اللہ، زحل ستارے کی طرح بادشاہ۔ توجہ ہے، تھوڑا سا ذہن حاضر رکھیے، بہت پیاری گفتگو ہے، دماغ میں اتر جائے گی۔ کتنے آسمان ہیں؟ بولیے نا، 7 آسمان ہیں، قرآن کے اندر ہے، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ہے کہ نہیں؟ فی ستۃ ایام، 6 دن میں 7 آسمان 7 زمین، جو کچھ اس کے درمیان اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ ہر آسمان کا ایک ستارہ ہے، ہر آسمان کا ایک ستارہ ہے۔ پہلے آسمان کا ستارہ ہے چاند، جسے قمر کہتے ہیں۔ دوسرے آسمان کا ستارہ ہے عطارد، تیسرے آسمان کا ستارہ ہے زہرہ، چوتھے آسمان کا ستارہ ہے شمس یعنی سورج، سورج کا ہے چوتھے آسمان۔ پانچویں آسمان کا ستارہ ہے مریخ، چھٹے آسمان کا ستارہ ہے مشتری، اور 7ویں آسمان کا ستارہ ہے زحل۔ زحل سب سے بڑا ستارہ ہے۔ یہ 7 ستارے ہیں اور 12 منزلیں ہیں۔ کتنی منزل ہے؟ 12 منزل۔ یہ 12 منزل میں 7 ستارے گھومتے ہیں، ہے نا؟ اپنا ہندی میں جو ہے ان منزلوں کو جو ہے راشی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ راشی کہتے ہیں نا، جیسے دلو ہے نا، اور سمرا ہے نا، سور ہے، ویسے ہندی میں راہو، کیتو، شنی ہے کہ نہیں، کرم، ورش، کنیا، یہ راشی 12 ہندی میں راشی کہتے ہیں، اردو میں اسے بروج کہتے ہیں۔ یہ 12 ستارے جو ہیں ہر سال 1 گھنٹے کی ساتھ ہوتی ہے، تو انہیں 12 بروج کو دیکھ کر یہ گھڑی بنی۔ 12 گھنٹے جو نا ایک ستارہ ایک گھڑی کے اندر رہتا ہے۔ تو جب یہ ستارے 12 بروج کے اندر گھومتے ہیں تو حالات رونما ہوتے ہیں۔ جوتشی اور کاہنی اور نجومی کہتے ہیں
کہ اس سال زلزلے آئیں گے، ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا، یہ ہوگا کیونکہ یہ ستارہ اس میں آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہرگز اس پہ کان نہ دھریں جی کیونکہ ستارے اور بروج سب اللہ کے تابع ہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک۔ بہت سارے مسلمان صبح صبح اٹھ کر ہے نا پیپر میں راشی دیکھنے کی آج کیا ہے، راشی دیکھنا حرام بلکہ اس پر یقین رکھنا کفر ہے، بے شک۔ سمجھ گئے؟ ہاں، یہ ہاتھ دکھانا، اپنی راشی معلوم کرنا، اپنے حالات جاننا، سمجھ گئے؟ اور غیر مسلم کے پاس جائے گا تو اور بڑا گناہ ہے، کفر ہے، سمجھے؟ ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ مسلمان اللہ کے حکم سے جیتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ کوئی بیمار ہوا تو اللہ کے حکم سے ہوا، ایسا نہیں کہ اس کا ستارہ گردش میں آ گیا تو بیمار ہوا۔ ہاں، ستارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن مسبب الاسباب اللہ، سمجھ گئے؟ تو سب سے بڑا جو ستارہ ہے وہ زحل، ساتویں آسمان کا ستارہ، اور سب سے بڑا ستارہ اب علماء نجوم کہتے ہیں، علم نجوم کے ماہرین کے 7 ستارے ہیں اور 7 بر اعظم ہیں۔ بر اعظم کتنے ہیں؟ اچھا اردو نہیں چلتی ہے، مہادیپ کتنے ہیں؟ ہندی تو آتی نا، مہادیپ جانتے ہیں؟ ایشیا، افریقہ، اتری امریکہ، دکشنی امریکہ، آسٹریلیا ہے۔ تو علماء نجوم کہتے ہیں کہ ہر ستارے کا زمین کے کسی نہ کسی حصے پر اثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی زمین کا ٹکڑا کسی نہ کسی ستارے کے تابع ہے۔ اعلیٰ حضرت کا علم نجوم دیکھو، زمین کا کوئی ٹکڑا چاند کے تابع ہے، یعنی اس حصے پر چاند کا اثر ہے، زمین کے کسی حصے پر مشتری کا اثر ہے، کسی پر زہرہ کا اثر ہے، کسی پر عطارد کا اثر ہے، کسی پر مریخ یعنی منگل گرہ کا اثر ہے، سمجھ گئے؟ اور ہمارے ہندوستان پر زحل ستارے کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ زحل ستارے کا۔ اب اسی زحل ستارے کی تشبیہ دیتے ہوئے سرکار غریب نواز کو اسی زحل ستارے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے کہ شہ کیوا، یعنی جیسا زحل ستارے کی سلطنت، حکمرانی اور قبضہ پورے ہندوستان پر ہے، اے غریب نواز آپ ایسے ہی بادشاہ ہے کہ آپ کا پورا قبضہ ہندوستان پر ہے۔ جیسے زحل ستارے کا اثر ہندوستان پر ہے، ایسے ہی سرکار غریب نواز کا اثر اور قبضہ ہندوستان پر ہے۔ بحر پایت خواجہ زندہ شہ کیوا جناب بل ادا آئینی وراسی گویت آنکھ خاکات ہوئی۔ آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ ہندوستان کے راجہ اے غوث اعظم آپ کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اب کہنے والے کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے سرکار غریب نواز کے لیے، تو تمہاری پشتیں گزر جائیں گی، لیکن اتنی بڑی بات نہیں لکھ سکتے جو اعلیٰ حضرت نے شعر میں لکھی، سمجھ گئے؟ سرکار غریب نواز کی وہ بارگاہ ہے کہ آپ نے سنا نا حضرت سے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مقام سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، کہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر کچھ سوال کرے تو کبھی وہاں سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے پہنچے تو ایک اندھا آدمی باہر بیٹھا ہوا اور رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ خواجہ آنکھ مل جائے تو میرا کام ہو جائے، میں گھر چلا جاؤں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر پہنچے، کہا کہ کب سے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے؟ کہا 7 سال، 7 سال۔ حضرت اورنگزیب جلال میں آگے کہا 7 سال سے مانگ رہا ہے غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کر، اور ابھی تک تیری آنکھیں نہیں آئی؟ کیا دنیا میں اس آستانے کو بدنام کرے گا؟ کیا دنیا میں اس آستانے کا نام خراب کرے گا کہ 7 سال بیٹھایا جاتا ہے، ایک طویل مدت کے بعد دیا جاتا ہے؟ اور یہ تو بارگاہ غریب نواز ہے، یہاں تو مانگتا جب ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت سے ایسا عطا کیا گیا ہے جیسے کہ نبی کی شان ہے، منتا کہا کہ ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ بے شک، ارے عطائے رسول ہے کہ سرکار غریب نواز وہ اس بارگاہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ جس بارگاہ کی شان یہ ہے کہ لبواہ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے گولیاں، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے۔
کرنے کے لیے، اور تو اس آستانے کو دنیا میں بدنام کرے گا۔ اورنگزیب کہتے ہیں سن، حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، جب باہر آؤں گا تو تیری آنکھیں مجھے بالکل صحیح اور سالم نظر آنی چاہیے، اگر آنکھوں کی روشنی نہیں آئی تو تیری گردن مار دوں گا، تیری جان لے لوں گا۔ آپ نے اسے بڑے جلالی انداز میں گرم لہجے میں کہا اور چلے گئے۔ اندھا تو تھا، بازو والے سے کہتا کون صاحب تھے اتنا گرم لے کے گئے، گردن مار دوں گا۔ تو بازو والا کہتا ہے دھیرے گئے، عالمگیر تھے۔ تو کون عالمگیر؟ اورنگزیب عالمگیر۔ جیسے سنا تو سب سے پیر تک کانپنے لگا کہ واقعی اورنگزیب عالمگیر نے کہا، تو جیسے ہی نام سنا فوراً لگا سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑا۔ اب روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خواجہ، اب تک تو آنکھ کا سوال تھا، اب جان کا سوال ہے، اگر آنکھیں نہ ملی تو جان سے ہاتھوں بیٹھوں گا، کیونکہ یہ عالمگیر ہے جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں عطا کر کے جان بچا دیجیے۔ اب رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ایسا رویا گڑ گڑایا کہ بارگاہ غریب نواز کا فیض جاری ہوا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب جب باہر نکلے تم سے دیکھا اور دیکھا تو وہ ایسا اکینارہ ہو گیا تھا جیسے کبھی اندھا ہوا ہی نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب نے دنیا کو بتا دیا کہ یہاں پہ مانگنا بھی جائز ہے اور یہاں سے ملتا ہے اور فوراً ملتا ہے، پوری دنیا کو بتا دو، بس مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے، اور پھر جذبات دیکھے جاتے ہیں کہ تمہارے اندر مانگنے کی طلب کیسی ہے، جستجو کا عالم کیا ہے۔ اور سرکار غریب نواز سے عقیدت و محبت کتنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ملتا در سرکار غریب نواز، الحمدللہ ہم اسی چوکٹ کے ممتا ہے کہ نہیں۔ اور جب بات سرکار غریب نواز کی ہے، یہ بات صرف زبان سے نہ ہوں، اپنے اعمال سے بھی ہوں۔ بے شک میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں۔ پوری زندگی سرکار غریب نواز نے شریعت پر عمل کیا، شریعت پہ عمل کی دعوت دی، ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت پہ عمل کریں، سمجھ گئے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ہر چیز میں شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، ہوتا ہے کیا؟ مثلا آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 1-2 مہینے پہلے سے مسجد میں آ کر امام صاحب حضرات یا شہر کے بڑے آدمی کے پاس حج کرنے جا رہا ہوں، حج کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، حج میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کیا ہے، کن چیزوں سے دم واجب ہو جاتا ہے، آپ بتا دیجیے، عرفات میں کب پہنچنا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، رمیع جمار کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنا ہے، کرتے پورے مسئلے سیکھتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزے کے مسئلے سیکھتے ہیں، مسجد میں امام صاحب سے آ کے پوچھتے کہ حضرت ایسا ہو گیا روزہ تو نہیں ٹوٹا، خواہ آپ نے وہم میں آیا ہے نا۔ کبھی کئی لوگ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، یار اس چیز سے روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ مثلا کسی کو زخم لگ گیا، خون آ گیا تو سوچتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھ گئے۔ اچھا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مسئلے، قربانی کا موسم آ جائے تو فون لگا کے حضرت واٹس ایپ کروں کیا، ایسے ہی بولتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جاندار کی تصویر حرام ہے، ہم کہا وہ مت کر، ویسے ہی پوچھ لے تو کیا ہے، تو سینگ اتنی ٹوٹی ہے، تم اتنی کٹی ہے، کان اتنا پھٹا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں، بولو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں۔ شادی اگر آپ کو حج کرنا ہو تو مسئلہ پوچھے، عمرہ کرنا ہو تو مسئلہ پوچھے، نماز پڑھنا ہو تو مسئلہ پوچھے، لیکن جب شادی کرنا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں ہوتا۔ آج تک نہ آپ کے پاس آئے ہوں گے نہ میرے پاس، حضرت شادی کر رہا ہوں ہے نا، تو کیسے کرنا ہے، کون سا مہر افضل ہے، نان و نفقہ سے کیا مراد ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے شادی کا، آج تک کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہی نہیں، سمجھ گئے۔ آخر بات کیا ہے، نماز کا معاملہ آئے تو مسئلہ پوچھنے آ رکھے ہیں، عمرہ کرنا ہو تو مسئلہ پوچھنے آ رکھے ہیں، زکوٰۃ دینا ہو تو مسئلہ پوچھنے آ رکھے ہیں، لیکن شادی کرنا ہو تو مسئلہ پوچھنے نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ ہم شادی کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، توجہ ہے، شادی کو ہم صرف رسم سمجھتے ہیں، عبادت نہیں سمجھتے۔ جبکہ شادی صرف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح، شادی اور عقد عبادت کا نام ہے۔ شادی عبادت ہے،
شادی نکاح ہے جس سے اللہ کا قرب، نکاح ایک عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نبی کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن شریف اٹھا کر دیکھیں، کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، جہاں قرآن میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نماز کا ذکر ہے کہ کتاب الصلاۃ، کتاب العلم، کتاب الایمان، ایمان کا بیان، علم کا بیان، نماز کا بیان، کتاب الزکات، زکات کا بیان ہے کہ نہیں، کتاب البیوع ہے نا، خرید و فروخت کا بیان، تو وہیں پہ ہے کتاب النکاح، نکاح کا بیان، یعنی جہاں حدیثوں کی کتابوں میں نماز کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، حج و زکات کا بیان ہے، وہیں پہ ہے کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ مطلب نکاح کرنا بھی عبادت ہے، اور نکاح تو ایسی قدیم عبادت ہے، اتنی پرانی عبادت ہے کہ جب کسی عبادت کا وجود نہیں تھا، نہ نمازیں تھی، نہ روزے تھے، نہ حج و زکات تھے، نہ صدقہ خیرات تھے، نہ حج و عمرہ تھا، کچھ نہیں تھا، تب نکاح تھا۔ بے شک جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی ہے، جنت میں آدم علیہ السلام نے حج نہیں کیا ہے، جنت میں آدم علیہ السلام نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، بلکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ تو نکاح اتنی پرانی اور قدیم عبادت ہے کہ جب کسی عبادت کا وجود نہیں تھا، اور اسی وقت سے نکاح رائج ہے، جاری ہے ہر قوم میں، چاہے ان کے طریقے الگ الگ ہوں، لیکن نکاح آدمی کو عزت دار بنا دیتا۔ جنگل میں رہنے والے جنگلی بھی شادی کرتے ہیں، جی نہیں کرتے؟ جنگل میں رہنے والے پیڑ پتے باندھنے والے وہ بھی آپس میں اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں شادی سے عزت ملتی ہے۔ اور کیسی عزت ملتی ہے؟ ایک ایگزامپل آپ سن لیں کہ کسی گھر میں کسی بچی کی شادی نہ ہو، بچہ ہو جائے، تو اس کی ہمت ہوگی کہ کسی کو بتائے، خبر کرے، فون کرے؟ لیکن وہیں پہ ایک بچی کی شادی ہوئی، اگلے سال بچہ ہو گیا، جیسی بچہ ہوا تو فوراً مبارک ہو لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو دادا بن گئے، مبارک ہو نانا بن گئے، محلے میں مٹھائی بٹ رہی، لڈو بٹ رہے ہیں، لڑکی ہوگی تو جلیبی بٹ رہی۔ یہاں پہ بڑا سوتیلا پن ہے ہمارے یہاں، لڑکا ہوا تو مہنگی مٹھائی، اور لڑکی ہوئی تو سستی مٹھائی، ہوتا ہی کہ نہیں؟ اچھا لڑکا ہوا تو بڑے خوش، لڑکی ہوئی تو آدمی کا چہرہ تھوڑا اتر جائے، خوش تو ہوتا۔ جیسے لڑکا ہوا تو مبارک ہو بیٹا ہوا، جی، اور لڑکی ہوئی تو مبارک ہو، تھوڑی سی آواز میں ہوتا ہے نا۔ ایک نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے آخر؟ میں نے کہا جب باپ اپنی بیٹی کو گود میں لیتا ہے خوش تو ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو پہلی مرتبہ جب کوئی اپنے بچے کو گود میں لے، لڑکے کو لو تو الگ فیلنگ ہوتی ہے، لیکن لڑکی کو لو تو تھوڑا الگ، اور جب لیتا ہے تو لینے کے بعد تو اسی وقت پریشان بھی ہوتا، سنیے آپ، لیتا ہے جیسے گود میں تو چہرہ دیکھتا ہے، اس کے دماغ میں کیلکولیشن چالو ہو جاتا ہے کہ اس بچی کی پرورش میں کتنا خرچ آئے گا، اس کی پڑھائی میں کتنا خرچ آئے گا، اور پھر اس کی بات چیت پکی کرنے میں کتنا خرچ آئے گا، پھر اس کی منگنی میں کتنا خرچ آئے گا، اس کی شادی میں کتنا خرچ آئے گا، اور پھر اس کی جمعگیوں میں کتنا خرچ آئے گا، پھر بچہ ہوگا تو ڈلیوری میں کتنا خرچ آئے گا، پھر چھٹی اور چھلنے میں کتنا خرچ آئے گا۔ یعنی آج ہم نے بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ بچی کی اگر شادی ہو رہی ہے تو پورا خرچ لڑکی والوں پر، پہلی ڈلیوری ہو رہی ہے تو خرچ لڑکی والوں پر ہو رہا ہے کہ تو ایک باپ جب لڑکی کو گود میں لیتا ہے اسی وقت سے مستقبل کا کیلکولیشن کرنے لگتا ہے کہ کتنا خرچ آئے گا۔ خدا کے لیے شادی کو سادی بناؤ، شادی کو آسان کرو تاکہ شادی غریبوں کے اوپر بوجھ نہ ہو، اور کوئی غریب بچی کی پیدائش پر نروس نہ ہو جائے، بچیوں کی پیدائش بھی دلوں کو خوشی بخشے، اتنا آسان کر دو شادی، سبحان اللہ، کہ کوئی شادی کو مشکل نہ سمجھے۔ سمجھ گئے؟ اگر کسی کے یہاں لڑکا ہوا اور شادی کے بعد ہوا، پورے محلے میں خوشیاں، جی پورے خاندان میں خوشی، اور ایک جگہ شادی نہ ہو بچہ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہوگی مبارک ہو لڑکا ہوا ہے۔ اچھا مبارک ہو جو کہے گا نا تو وہ بھی گناہ گار، جی ہاں مبارک بات دینے والا بھی گناہ گار، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو بھائی بچہ یہاں بھی ہوا، بچہ وہاں بھی ہوا، لیکن ایک جگہ مبارک اور دوسری جگہ چھپایا جا رہا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ یہاں شادی کے بعد ہوا ہے
یہاں بغیر شادی کے ہوا ہے. یہی شادی کی اہمیت ہے, یہی نکاح کی اہمیت ہے کہ نکاح آنے والے بچے کو ایک نام دے دیتا ہے, نکاح آنے والی اولاد کو عزت دے دیتا ہے, نکاح آنے والے بچے کو ایک خاندان دے دیتا ہے. نکاح کی اہمیت کیا سمجھا آپ نے؟ نکاح نوجوانوں کی نگاہوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے. نکاح اور شادی جوانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے. نکاح آدمی کو عزت دار بنا دیتا ہے. نکاح کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت یوں ہی نہیں فرمایا کہ جو نکاح کی قوت رکھتے ہوئے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, فلیس منی. فرمایا نا سرکار, نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے نکاح نہ کرے تو فرمایا مجھ سے نہیں. نکاح کو یوں ہی تکمیل ایمان نہیں کہا گیا کہ نکاح کرنے کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کتنی فضیلت ہے. نوجوانوں, نکاح کو صرف رسم و رواج نہ جانو بلکہ نکاح کی عبادت ہے, ثواب کا کام. یہی بتانے کے لیے افضل رضا نے آج کی محفل رکھا ہے کہ شادی اور نکاح کیا ہے, اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. شادی رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ بڑی قدیم عبادت. سمجھ گئے؟ اتنی بات دماغ میں آ گئی کہ نکاح عبادت ہے, ثواب کا کام ہے. اچھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فَانْكِحُوا, نکاح کرو. نکاح کرو کہا, فَانْكِحُوا, نکاح کرو, شادی کرو. یہ حکم کس کا ہے؟ بڑے ابا کا. یہ حکم کس کا ہے؟ چچا کا. یہ حکم کس کا ہے؟ گھر کے بڑے بڈھوں کا. یہ حکم کس کا ہے؟ دوستوں کا. یہ حکم کس کا؟ فَانْكِحُوا, خاندان والوں کا نہیں بلکہ اللہ کا. جب فَانْكِحُوا, نکاح کرو, یہ حکم اللہ کا ہے تو شادی اور نکاح بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے, نہ کہ بڑبا کے کہنے پر, نہ کہ دوستوں کے مطابق, نہ خاندان کے مطابق. سمجھ گئے؟ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو نہیں ہمارے خاندان میں تو یہ رواج چلا رہا ہے, نہیں ہمارے دوستوں نے تو ڈی جے پارٹی اور مٹکا پارٹی اور اس کا اور اس کا اور ویڈیو گرافی کا انتظام کر لیا, ابھی ان کا دل نہیں توڑ سکتے. ان سے کہو کہ کیا نکاح کرو گے تمہارا حکم ہے؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے. اور جب نکاح کرو حکم اللہ کا ہے تو اس پر عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, نہ کہ دوستوں کی مرضی سے, نہ گھر کے بڑوں کی مرضی سے, نہ رشتے داروں کی مرضی سے, بلکہ اور اللہ کی مرضی کیا ہے نکاح میں, یہ بڑی اماں نہیں بتائیں گے, یہ گھر کی دادی اور بڑی عورتیں نہیں بتائیں گے, بلکہ مسجد کا امام بتائے, عالم دین بتائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے شادی. سمجھ گئے؟ تو شادی بیاہ اپنی مرضی سے نہ کرو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق. سمجھ گئے؟ اچھا, نکاح کا آپ نے ارادہ کر لیا تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نکاح کے لیے لازم کیا چیز ہے, سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا, جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا, سب سے ضروری چیز. اگر میں آج کے نوجوان سے پوچھ لوں تو کیا حضرت وہ ڈی جے پارٹی, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نوجوان کہے گا بھائی تجھے کیا معلوم ویڈیو گرافی, کوئی کہے گا نہیں فلاں وہاں کے بغیر تو نکاح ہے ہی نہیں ہوتا نا. آدمی جب شادی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں معلوم رکھتا ہے, فرنیچر کیا دینا ہے, جہیز کیا دینا ہے, کھانے میں کیا دینا ہے, اور کون سے بہن والے کو بلانا ہے, یہ ساری چیزیں رکھتا ہے. شریعت کا کہیں سے کہیں تک نام و نشان نہیں کہ بھائی شریعت کے مطابق کیا حکم ہم یہ مانتے ہیں. اچھا, ایک سوال آپ سے بتائیے, سب سے لازم اور ضروری چیز کیا ہے کہ جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا؟ اب پتہ ہے, آج سن کے دیکھیں. سب سے لازم اور ضروری چیز کہ جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ لڑکا اور لڑکی کا سنی صحیح عقیدہ ہونا ہے. اگر ایک کے بھی عقیدے میں خرابی آ گئی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لڑکی بھی سنی صحیح عقیدہ ہونی چاہیے, لڑکا بھی سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے, تبھی نکاح صحیح ہوگا. سمجھ گئے؟ نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اب عین قاف دال اس کا مادہ ہے. اچھا, اسی سے مشتق عقیدہ, اس کا بھی مادہ وہی ہے, عین قاف دال ہے کہ نہیں؟ اچھا, جب مادہ ایک ہی ہو تو کہیں نہ کہیں اشتراک ہوتا ہے, معنی میں مناسبت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, رشتہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ تو عقد یعنی نکاح, تو عقد کے صحیح ہونے کے لیے, نکاح کے درست ہونے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے.
اگر عقیدہ درست نہیں تو نکاح درست نہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. ویسے عقد کا معنی آتا ہے گانٹھ بٹھان، ہے نا. دو دھاگے دیجیے بٹھانا مان دیجیے، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں نا عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ لسانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. کہا کہ نہیں؟ ہاں. جب تبلیغ کرتے تھے تو تھوڑی سی لکنت تھی، بچپن میں آپ نے انگارہ اٹھا کے کھا لیا. فرعون کو ایسا تماچا مارا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کی کھوپڑی بھننا دی. فوراً حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ ضرور یہ وہی بچہ ہے بنی اسرائیل کا جو میرا تختہ پلٹے گا. آسیہ کہتی کہ اتنا جلدی فیصلہ نہ کر، یہ بچہ، ارے اتنا سا بچہ اتنی زور سے راپٹ مارا ہو ہی نہیں سکتا. بچے کا ہاتھ اتنی زور سے لگتا ہی نہیں. امتحان لینے والی ہے تو کہ لاؤ تو دہتے ہوئے انگار لائے گا، اور ایک طرف دمکتے ہوئے یاقوت لائے گا. یاقوت ہے نا، جسے ہندی میں مانک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مانک، ہے نا، لال رنگ کے پتھر ہوتے ہیں. تو ایک تھال میں یاقوت ہے دمکتے ہوئے، اور ایک تھال میں دہتے ہوئے انگار ہے. قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یاقوت اٹھائے، جبریل امین نے ہاتھ پھیر دیا اور آپ نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ دیا. فرعون کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ بچہ نہیں. کم وقت کا دماغ چلا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگار اٹھا کے منہ میں رکھا، زبان تو جل گئی لیکن ہاتھ نہیں جلا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. پہلے ہاتھ جلنا چاہیے، پھر زبان جلنی چاہیے، لیکن زبان پہ تو اثر آیا، ہاتھ میں اثر نہیں آیا. مطلب وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہی لکنت رہ گئی تھی، وہی اثر زبان پہ رہ گیا تھا. زبان تھوڑی لکنت تھی تو کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. تو عقد گرہ کہتے ہیں. عقد کی صحت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. سمجھ گئے آپ؟ جس کا عقیدہ صحیح اس کا عقد صحیح. اب آپ جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے نکلے تو لڑکی کی خوبصورتی بعد میں دیکھنا، اس کی پرسنالٹی بعد میں دیکھنا، اس کا ایجوکیشن بعد میں دیکھنا، پارٹی کیسی ہے بعد میں دیکھنا. آج کل یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. نکاح جو لگاتے ہیں نا، شادی بیاہ رشتے، ان سے پوچھنا کبھی لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا کیا رہتی ہے. ایک سے ایک ڈیمانڈ بھیا. اچھا زبان سے نہیں بولیں گے، بھیک بھی مانگ رہے تو اسٹینڈرڈ طریقے سے. جی طریقہ بدل رہا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ مالداری مال کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی بے نیازی کا نام. اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی کروڑ پتی ہے، اور اس سے کہیں کہ بھائی تجھے ہونا 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ روپے رکھے میرے پاس، اور وہ کہتے کہ ہاں ہونا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ وہ بھکاری ہے. اور ادھر ایک فقیر آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی پیسے ہونا، وہ کہتا نہیں ہونا، تو کہتے یہ مالدار. یہ مالدار، کیونکہ ہونا یہ بھکاری کہتا ہے اور نہیں ہونا یہ مالدار کہتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. سکندر سارا جہاں لوٹ کر بھی خوش نہیں ہے، اور قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. تو قلندر مالدار ہے نہ کہ سکندر. وہ تو اتنا لوٹنے کے بعد میں بھی کہتا ہے کہ اور آنے دو، کہتا ہے کہ لیکن قلندر جو ہوتا ہے، سکندر تو لوٹ میں لگا ہوا، قلندر لٹانے میں لگا ہوا. تو جو کہے آنے دو وہ بھکاری. آج اسٹینڈرڈ طریقے سے بھیک مانگی جا رہی ہے. لڑکا پڑھا لکھا، تھوڑا روم میں ایسا ڈیکوریشن کرو. یہ بیڈ جب اتنا مہنگا ہے تو گدا بھی مہنگا والا، تھوڑا سا بڑے حساب سے کہنا بھائی یہ بھی تو مانگنا ہی ہوا کہ نہیں. ہاں جہیز کی پتہ نہیں یہ نحوست پھر کہاں سے آ گئی، بیچ میں تو ختم ہو گئی، تو سننے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی کئی جگہ سے سننے میں آیا ہے کہ ہم نے بچی اس لیے نہیں دی، منگنی اس لیے توڑ دی کیونکہ سامنے والے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جہیز مانگ رہے تھے. ایک تو ابھی قریب میں ہمارے پاس میں آئے، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا بچی کا، تو کہا حضرت کیا بتاؤں. وہ کہہ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ مت دیجیے، بس ایک کار دے دیجیے، بس ایک کار دے دیجیے، باقی کوئی جہیز نہیں ہونا. تو یہ جہیز مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ حضرت علامہ مفتی شریف اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے پورا ایک مقالہ لکھا اس میں، سارے بخاری علیہ رحمان، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جہیز مانگنا رشوت ہے. کیا ہے؟ ہاں رشوت بتایا. جو جہیز مانگے وہ رشوت مانگنے والا ہے، اور دینے والا بھی رشوت دینے والا ہے. اور پھر حدیث نقل فرمائے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. بے شک. سمجھ گئے؟ جہیز مانگنا گویا رشوت مانگنا. لیکن آج اتنا مشکل ہو گیا. تو لڑکی کیسی ہے؟
پارٹی کیسی ہے، لڑکی کی ہائٹ اور پرسنالٹی کیسی ہے، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، یا لڑکے کی کمائی کتنی ہے، لڑکا دیکھنے میں اسمارٹ ہے کہ نہیں، یہ بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھو کہ لڑکا ہو یا لڑکی سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اس کی دولت بعد میں دیکھنا، اس کی کمائی بعد میں دیکھنا، اس کا مکان بعد میں دیکھنا، پہلے ایمان دیکھنا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، نصرانی مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تم مسلمان ہو، تم دینداری دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نصرانی مال دیکھ کے شادی کرتے، یہود جمال دیکھ کے شادی کرتے، تم مسلمان ہو، ہمیں دینداری دیکھنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو شادی بیاہ میں ایمان و عقیدے کا بہت زیادہ دخل ہے، بد عقیدے سے تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر کہیں سے آئی گیا رافضی ہے، خارجی ہے، دیوبندی ہے نا، بالکل کھڑی مت رہنے بلکہ اپنے گھر میں کچھ ایسی علامات لگا دو، اعلیٰ حضرت کا شہر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آتے ہی نہیں آتے، گنبد اعلیٰ حضرت لگاؤ، سرکار تاج الشریعہ کا وہ لگا لو، آتے ہی نہیں بدعقیدہ، ویسے ہی واپس ہو جائے گا۔ علی بھائی یہ تو رضا کے شعر ہیں، یہ رضا والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ یہی تو فائدہ، جہاں نعرہ لگتا ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چڑھتے کہ نہیں؟ ابھی اجمیر شریف میں بھی آپ نے دیکھا کہ مسلک اعلیٰ، میں کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں چڑ کیوں ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ چشتیوں کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مداریوں کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سہروردیوں کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کسی خانقاہ کے مقابلے میں تھوڑی لگتا ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ وہابیوں کے مقابلے میں لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ رافضیوں کے مقابلے میں لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیوبندیوں کے مقابلے میں لگتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ غیر مقلدوں کے مقابلے میں لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ چشتیوں کے مقابلے میں، نہ اشرفیوں کے مقابلے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ساری سلسلوں اور خانقاہوں کا نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بے شک، سمجھ گئے؟ یہ سلسلے یہ خانقاہیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اگر لگائے نا تو بدعقیدگی ختم ہو جائے۔ کیا نکتہ ہے۔ اور جو مسلکی اعلیٰ حضرت کا پابند ہوتا ہے نا، الحمدللہ وہ ہر خانقاہ سے، ہر بارگاہ سے محبت کرتا ہے، ہر بزرگ کا اس کے دل میں ادب و احترام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اپنے دروازوں پر اعلیٰ حضرت کا نام ایسا لکھ دو کہ کوئی بدعقیدہ رشتہ لے کر ہی نہ آئے، رشتے کے لیے۔ اور پھر مہر بھی ضروری ہے، بغیر مہر کے بھی نکاح ہوگا کیا؟ مہر کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا، حضرت نے جواب ڈالا تھا کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے، تو آپ کبھی وہ کلپ سن لینا۔ مہر جو ہے یہ ضروری ہے۔ اچھا مہر یہ لڑکی کا حق ہے، لیکن جب لوگ بات کرنے بیٹھتے نا، آپ کے جوڑے کی رقم چلتی ہے کہ جوڑے کی رقم؟ چھتیس گڑھ یہاں سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ جوڑے کی رقم جانتے ہیں نا، لڑکی والے لڑکے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، اتنا پیسہ ہے نا۔ میں نے رائے پور میں بتایا تھا نا، اور ریئل واقعہ حقیقت میں جو میں رائے پور میں بتایا تھا، یہ حقیقت واقعہ یہ کہ جوڑے کی رقم کا باقاعدہ آج کل سودا ہوتا ہے، اور سودا بھی کیسا؟ لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مہر کتنا چاہیے۔ پہلے یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی، پہلے لڑکی والے کہتے تھے کہ بھائی آپ مہر کتنا دیں گے، لیکن آج کل لڑکے والے ابل کر کہتے ہیں مہر کتنا چاہیے آپ۔ اب لڑکی والے بیچارے آپ دے دیجیے بھائی، جو نہیں آپ بولیں، جو آپ بولیں گے۔ اب یہ بھی آپ کو خصوص تھوڑا سا لڑکی والے کتنا بولے یار اتنا دینے کو تیار، 25 مانگنے کے تیار زیادہ کر دینے کے لیے تو بیٹھے، تو بھائی 25 ٹھیک ہے نا، اگر اور زیادہ بولے تو آپ ایک کام کرو 50۔ لیکن ادھر لڑکی والے سناٹے میں آخر یہ مانگ کیوں رہے اتنا، یار اتنا دینے کو تیار کیوں؟
50,000 بھی مہر کم نہیں ہوتا، 50,000 1,00,000 دینے کے لیے تیار. بھائی اتنا لمبا مہر آخر کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد بات سمجھ میں آتی. طے ہو گیا مہر 70,000، 50,000، ٹھیک ہے لکھ دیجیے 50,000. اب بات نکلتی ہے جوڑے کی رقم کی. تو بھئی آپ جوڑے کی رقم کیا دیں گے؟ لڑکی والے کہیں کہ جوڑی کی رقم کیا دینا ہے، کیا دیں گے آپ؟ تو جھٹ سے لڑکے والے کہتے ہیں کہ جتنی مہر کی رقم اتنی جوڑے کی. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مہر کتنا دینے کو تیار ہے نا. اچھا پھر یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی مہر کیسا؟ تو کل لکھ دو رفتہ 10 روپے ہفتہ. جی ہوتا ہی رفتہ مہر دے دیں. اور نہ جوڑے کی رقم کا کیش پوری ایک ساتھ جی پوری. آپ بخاری شریف دیکھ لیں، مسلم شریف دیکھ لیں، قرآن شریف اٹھا کر دیکھیں، شریعت کے احکام دیکھیں، حضرت سیدنا امام اعظم کے اقوال دیکھ لیں، فقہ حنفی دیکھ لیں، فقہ شافعی دیکھ لیں، کہیں پر بھی جوڑے کی رقم کا ذکر نہیں ہے. کہیں بھی جوڑے کی رقم شریعت میں تو جوڑے کی رقم کا ذکر ہے ہی نہیں. آخر یہ آئی کہاں سے؟ میں کہتا ہوں کہ ختم کرو یہ رواج. جوڑے کی رقم کا رواج ہمارے یہاں نہیں ہے. لڑکی والے اتنا ہی تم کو جہیز دے رہے ہیں، اتنا کھانا دے رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، اور پھر بات چیت پکی ہونے سے لے کر منگنی تک، شادی تک انہی نے خرچ اٹھائے. لڑکے والے کون سا صرف ولیمے کا خرچ اٹھاتے ہیں؟ باقی بات چیت پکی ہو رہی تو خرچہ لڑکی کے اوپر 1 سے 4 بار دیکھنے جا رہے ہیں. ولیمے میں نذرانہ مل جاتا ہے. ہاں جاتے لفافہ لے گئے تو وہ کام چل جاتا ہے. آدھا ولیمے کا خرچ نکل جاتا ہے. اچھا یہاں پہ بھی حضرت ایک بات میں بتاؤں گا، بڑی سی آپ نے ذہن دلا دیا مجھے، ہے نا، یہ جو لفافے کے تعلق سے ہے. تو سارا خرچ لڑکی کے اوپر. اب جوڑے کی رقم کا بھی خرچہ اگر لڑکی پہ ڈال دیا آپ تو کیا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں نوجوان سے کہ تیری شادی ہے، یا باپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا خوشی کا دن ہے تو آپ کو تو اپنے پیسوں سے کپڑے پہنانا چاہیے. بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، میں اسے اپنے پیسوں سے کپڑے لے کر دوں گا. یا لڑکا یہ کہے کہ بھائی میری شادی ہے، میں اپنی کمائی کے کپڑے پہنوں گا. ارے بھلے ہی سستا پہنو لیکن اپنی محنت کی کمائی کا پہنو. اگر کوئی بھرے منڈپ پہ ٹوک دے کہ یار تیری شادی ہے اور اتنا سستا کپڑا پہنا ہے، تو کہہ دینا کہ اپنی کمائی کا ہے، سسرال والوں سے نہیں لیا، اپنی کمائی کا کپڑا. یہ جوڑے کی رقم کا رواج ختم کرو. اور بیجا جو اخراجات ہیں، لڑکے والوں بڑا شوق ہے پٹاخے پھوڑنے کا، ڈی جے بجانے کا، مٹکا پارٹی کا، ویڈیوگرافی کا، یہ سارے خرافات ختم کرو شادی کے اندر سے. سمجھے کہ نہیں؟ اور جو حدیث پاک میں ہے کہ بھی دعوت قبول کرنا سنت ہے. آپ باہر شریعت دعوت کا بیان دیکھیے، اس میں ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے. اور دعوت کے بھی آداب ہیں. آپ باہر شریعت کے 16 حصے میں دیکھیں، دعوت کا جو بیان ہے نا، ایسی دعوت کہ جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا گیا، مالداروں کو بلایا گیا. تو حدیث میں ہے کہ ایسی دعوتوں میں مت جاؤ جس میں مالداروں کو تو بلایا گیا لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا گیا. اور ایسی دعوت کہ جہاں پہ کھیل تماشے ہیں، ناچ گانے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہے، تو ایسی دعوت میں بھی مت جاؤ. اچھا دعوت میں جانے کے پہلے آپ کو پتہ چل گیا، اب عام ہو کہ خاص، یعنی عالم ہو یا عوام، ان کے لیے حکم یہ کہ نہ جائیں. اور اگر پہنچ گئے تو علماء کے لیے حکم یہ کہ واپس آ جائیں. اور عوام کے لیے حکم یہ کہ اگر کھانا الگ ہے اور گانا الگ ہے، ناچ گانے الگ ہے، کھانا الگ ہے، تو پھر آپ کھانا کھا لو اور فوراً واپس آ جاؤ. اور اگر دونوں ایک ہی جگہ ہیں تو پھر عوام کے لیے بھی حکم ہے کہ فوراً واپس آ جاؤ. لیکن اگر جانے کے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ ناچ گانا بھی ہے تو بالکل آپ کے لیے درست نہیں ہے جانا ہی منع ہے. بھلے ہی کھانا الگ ہو، خبر پہلے مل گئی تو بالکل آپ کے لیے جانا منع. اور اگر پہنچنے کے بعد خبر ملی اور کھانا الگ ہے، گانا الگ ہے، تو کھا کے واپس آ جاؤ. عوام کے لیے اور خواص کے لیے تو حکم ہے کہ فوراً واپس ہو. دعوت کے بھی بڑے مسائل ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جہاں پہ آج کل تو ایسا بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، وہیں عورتوں کی ٹیبل لگے، وہیں مردوں کی، اور پھر یہ بےہودے کیمرے والے آپ کی بہنوں کی ایسا سامنے سے جا کے فوٹو لے رہے ہیں، آپ کی بیوی کی ایسا فوٹو لے رہے ہیں، جا کے کیمرہ چلا رہے ہیں ان کے سامنے. اور یہ بے غیرت مرد کوئی اس کے کانوں میں جو تک نہیں رہتی، بے غیرت باپ اس کی بیٹی بے پردہ ہے. اور یہ ویڈیوگرافی والے لڑکوں کو روک رہے ہیں خواتین ادھر نہیں آنا، اور یہ ویڈیوگرافی والے کے رشتے دار ہیں تمہارے،
یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں. پردہ لگا ہوا ہے 3-4 اس میں سے گھر پہنچ گئے اور تمہاری بہنوں کی بیٹیوں کی بیویوں کی ویڈیو بنا رہے بے پردہ گھوم گھوم کے. کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اب عورتیں آپس میں بیٹھی تو بے تکلف ہوتی ہے, کیمرہ لے کے پہنچ گیا. کل تک تمہاری بیٹی کو محلے کے کسی آدمی نے نہیں دیکھا تھا, آج ویڈیو کے ذریعے پورا شہر دیکھ رہا ہے. ختم کرو یہ. اور شادی بیاہ کرنا ہو تو چھوٹے سے چھوٹا فنکشن کیوں نہ ہو, اگر عورتوں کو بلا رکھے ہو تو ان کی عزت, ان کی عصمت کی حفاظت کا بھی خیال رکھو کہ کسی مرد کی نگاہ نہ ان پہ پڑ جائے. پورا پردہ کرو. اگر آپ نے ایسی دعوت کی کہ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کیا تو آپ بھی گنہگار ہوں گے. اگر کسی آدمی یا نوجوان کی نگاہ کسی لڑکی پر ہوگی, کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ یہ گناہ کا موقع آپ نے فراہم کیا ایک بے پردہ دعوت رکھ کر. اس لیے جب بھی دعوت رکھنا ہو یا تو عورتوں کو بلاؤ, اور اگر بلا رکھے ہو دعوت میں عورتوں کو تو ان کی عزت, ان کی عصمت, ان کی عفت, ان کی پاکیزگی کی حفاظت کا پورا خیال رکھو, پردے کا اہتمام رکھو تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ ان پہ پڑ جائے, کہیں ان کی عزت کی بے حرمتی نہ ہو جائے, کہیں ان کی عصمت پر آنچ نہ آ جائے, کہیں کسی سے ان کی نگاہیں چار نہ ہو جائے, کہیں شریعت کی حدیں نہ توڑ دیں. بہت سارے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں. یا تو دعوت کرو ہی مت آپ تاکہ گناہ میں بھی نہ پڑو, اور کر رکھے ہو تو پورا اہتمام کرو عورتوں کے لیے بالکل الگ, کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ عورتیں. اس قدر پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے دعوت کا انتظام کرو, سمجھے. اب دوسری چیز جو حضرت نے یاد دلائی کہ جو لفافہ دیتے ہیں ولیمے میں, ہے نا, تو لفافہ اصل میں کھانے کا بدلہ نہیں ہے. ذہن نشین کر لیں آپ. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت کیونکہ ایک بار ایک صاحب نے اسے مذاق میں کہہ دیا کہ ارے اتنے کنجوس ہے کہ 100 روپے میں پورا گھر کھا کے آتا ہے. عوامی جملے 100 روپے میں پورا گھر کھا کر آتا ہے. میں نے کہا سمجھا نہیں میں, تو کل لفافے میں 100 روپے ڈال کے دے دیتے اور پورا خاندان کھا کے آ جاتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کھا کر جو آیا تو یہ ان کی عزت ہے جو ان کو دی گئی دعوت دے کر. اگر ان کو پورے گھر کی دعوت دی تو پورے گھر والے کھا کر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ 100 روپیے بھی نہیں دیتے تو ان پر کوئی الزام نہیں, کیونکہ جو 100 روپیہ دیا انہوں نے کھانے کا بدلہ نہیں ہے کہ 100 روپے میں پورا گھر کھا لے رہا ہے. ارے کھانے کا بدلہ نہیں ہے. آپ نے جو پیسہ ان کو دیا یہ تحفہ ہے, اور تحفہ کسی کا بدل نہیں ہوتا. سمجھ گئے, تحفہ بدل نہیں ہوتا. جو چیزیں یا جو رقم مفت میں لی جاتی ہے وہ لینا جائز ہے, اس میں ایک تحفہ بھی ہے نا. بغیر محنت کے رقم لینا جائز نہیں ہے. آپ نے کسی سے کوئی رقم دی تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے کام کیا ہو, اجرت بنے محنت بنے تو جائز ہے. لیکن تحفے کو حلال رکھا گیا ہے کہ بغیر محنت کے آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو یہ تحفہ ہے, اور تحفہ لینا دینا حدیث پاک کو پسند ہے. آپ کو اگر کسی نے دعوت دی, آپ نے کھانا کھایا تو دعوت دینے والے نے آپ کو عزت دی, آپ نے کھانا کھایا وہ آپ کو عزت ملی, آپ نے اس کو جو بھی لفافہ دیا یہ تحفہ ہے. کھانا یہ لفافے کا بدلہ نہیں ہے اور لفافہ کھانے کا بدلہ نہیں ہے. تو کیا مطلب, لفافہ دینے والا یہ نہ سوچے کہ میں نے جو کھانا کھایا ہے یہ اس کا بدلہ, اور دعوت کھلانے والا یہ نہ سوچے کہ یار اس نے لفافہ نہیں دیا. سمجھ گیا. کھانا کھلانے والا دعوت کھلانے والا یہ نہ سمجھے کہ یار اس نے ویسے کھا لیا لفافہ, یعنی کھلانے والا لفافے کی طلب نہ رکھے اور کھانے والا لفافے کو لازم نہ جانے, ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار لازم کا یاد ہٹاؤ کیا دینا, دینا چاہیے, لفافہ دینا چاہیے. یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور بھی اس نے آپ کو عزت دیا تو آپ نے اس کو تحفہ دیا. لیکن یہ ذہن نشین کر لے کہ لفافہ کھانے کا بدلہ نہیں ہے, کھانا لفافے کا بدلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک محبت ہے نا. اور دعوت میں خاص خیال رکھے کسی بدعقیدے کو مت بلا لینا, کسی رافضی خارجی دیوبندی وہابی کو دعوت مت دینا, کیونکہ ایسوں کو دعوت دینا, ایسوں کی یہاں دعوت میں جانا دونوں حرام ہے, بالکل سخت ناجائز گناہ. تو ایسوں کی یہاں کی دعوت سے بچنا ہے, سمجھ گئے آپ. اور پھر یہاں پہ آدمی کو سارے گلے شکوے بھلا دینے چاہیے, ہے نا. سنی صحیح عقیدہ ہے تو اچھا موقع رہتا ہے کہ اس سے بات چیت بند ہے, جان تو دعوت کے بہانے بات چیت شروع ہو جائے گی, اس کے یہاں پہ دعوت دے. اور سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے.
دو بھائیوں میں نے اتفاقی دعوت کے ذریعے دونوں شادی ابھی اس بہانے دونوں آپس میں مل جائیں گے. تو ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو سنی ہے لیکن کچھ نہ اتفاقی ہو گئی ہے، تاکہ یہ موقع مل جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے صلح معاہدہ ہو جائے. سمجھ گئے آپ ہے نا؟ اچھا ایک چیز اور خیال رکھیں کہ اگر کہیں رشتہ ہو رہا ہے، اور ویسے تو کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، بالکل حرام ہے نا. کوئی شراب پیتا ہے وہ جانے، اللہ کو اس کو جواب دینا ہے نا، وہ جواب دے گا رب کی بات میں. کوئی جوا کھیلتا ہے وہ جواب دے گا، کوئی چوری کرتا ہے وہ جواب دے گا. آپ اگر کہیں گے کہ یار فلاں کا بیٹا شراب پیتا ہے تو آپ بھی گناہ گار ہیں. کسی کے عیبوں کو کسی کے سامنے کھولنا حرام. ارے کسی کے عیب تو دور، آپ اپنے عیب نہیں کھول سکتے. شریعت وہ مقدس مذہب ہے جس نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو تم اپنے گناہ کو چھپا لو، کیونکہ وہ ستار تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. تو تم اپنے گناہ کو کیوں کھول رہے ہو؟ جب اللہ نے عیب چھپا دیا، اب تم نے گناہ کیا اور جا کر کسی کو بتا دیا کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اب تم ڈبل گناہ گار. ایک تو گناہ کرنے والے اور دوسرا گناہ کو ظاہر کرنے والے. گواہ بنانے. شریعت ایسا مقدس مذہب ہے کہ جو مسلمان کو خود اس کے عیب چھپانے کا حکم دے رہی ہے، تو کب جائز ہوگا کہ کسی مسلمان کے عیب آپ کھول دیں؟ ہاں لیکن رشتے کا معاملہ ہو تو خود ہو کر اپس کر بتانے نہ جائے، بلکہ اگر آپ کے پاس آ گیا پوچھنے اور آپ جانتے ہیں کہ یار واقعی یہ تھوڑا سا بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں، لڑکی والے شریف ہے، اگر یہ شریف گھرانے کی لڑکی یہاں پہ آئے گی تو پورا خاندان پریشان ہو جائے گا، تو جتنا ہے اتنا ہی بتا دیں کہ یار تو لڑکی کی عادت خراب ہے، اب آپ کی مرضی دینا ہے کہ مت دو، بس اتنا بتا دیں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. بڑا چڑھا کر نمک مرچی لگا کر ادرک لہسن ڈال کے نہ ہو ایسا بھی ہے ویسا بھی، جو نہیں ہے وہ بھی ہے، ہوتا نا ایسا جی. تو ساری دشمنی نہ نکالے. اور اگر بد عقیدہ ہے، بد دین ہے، لڑکی والوں کو معلوم نہیں رشتہ ہو رہا ہے، پتہ چل گیا کہ فلاں کے یہاں رشتہ ہو رہا ہے، وہ تو وہاں بڑا ہے، وہ تو بد عقیدہ ہے، پھر تو اپس کے جاؤ. اب تو شریعت نے واجب کر دیا، جا کر گھر جا کے بتاؤ کہ بالکل لڑکی مت دینا، وہاں بڑا ہے، بد عقیدہ ہے، غیر مقلد ہے. تو سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں. تو یہ تقریر کی محفل حضرت ہے نا، تدریس کی محفل ہو گئی، ورنہ انداز بندے کا یہ ہے نہیں بیان. مسجد میں ہے نا، مسجد میں ہے اس لیے بات کرتے ہیں. تو آپ کو بور تو نہیں لگا؟ سمجھ میں آئی باتیں؟ کچھ پوچھنا تو نہیں کہ اگر ایک آدھ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو. سارے مسئلے ذہن میں بیٹھ گئے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر جو تقریر کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. درس کی محفل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے محب گرامی افضل رضا کو جزائے خیر دے کہ اس نے موقع فراہم کیا، مجھے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور اہم مسائل کے اوپر میں گفتگو آپ نے سنا. سمجھے کہ نہیں؟ خاص طور پہ آپ خیال رکھیں بچیاں حدیث پاک میں جب جوان ہوں تو شادی میں جلدی کرتی ہے نا، بچیاں جوان ہوں. ایک روایت میں کہ جب عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کر دے، تو بچیاں جوان ہوں تو شادی میں جلدی کریں. حدیث پاک میں یہ حکم آیا. آج اگر ہم غور کریں تو واقعی حدیث پاک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بچیوں کے لیے جہاں اگر باپ نے انتظار کیا کہ اچھا پیسہ آئے گا تو دھوم دھام سے شادی کروں گا، بچی پتہ نہیں کب پھر سے اڑ گئی. جی. اس موضوع پر بھی میں کھل کے بولتا ہوں جب بات آتی ہے نا، اور بڑے مجمع میں بولتا ہوں میں اس کے واقعی ہو رہا ہے. یہ ایک جگہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ جس حساب سے آج کل کے بچے اس کو محبت کر رہے ہیں تو اس حساب سے پہلے کے لوگ صحیح تھے جو پکڑ کے بال وواہ کر دیتے تھے. آج 9ویں 10ویں 12ویں کے بچے جو اس کو محبت کر رہے ہیں تو پہلے کے لوگ ٹھیک تھے جو بال وواہ کر دیتے تھے کہ جاؤ گناہ سے تو بچے گا. آج حالات کتنے خراب ہیں. یہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ تو بالکل لیلا مجنوں کا ایک میدان بن گیا. 2 بجے رات تک اس کو محبت کی باتیں چل رہی. جی. اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری باپ کی ہے جس نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. ارے کل تک آپ کی بچی پردے میں تھی، غیر معروف تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اگر آپ کی بچی پہلے کے زمانے میں ہمارے بزرگ بیٹے پوچھے تھے، پہلے کے زمانے میں اگر رشتہ آتا تھا اور اگر لڑکی پسند آ گئی اور کہتے بھائی بچی پسند آ گئی ہے نا، کچھ لوگوں کو اور دکھانا ہے، کوئی تصویر ہو تو دے دو، تو صاف گھر کے بڑے کہتے تھے کہ ہماری خاندان میں لڑکیوں کی تصویر نہیں دی جاتی، جسے دکھانا ہو جتنی بار دکھانا ہو ہمارے گھر لائیے اور گھر لا کے دکھائیے. ہوتا تھا. لیکن آج باپ نے لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا موبائل. اب لڑکی دن میں 10 سیلفی لے کر آڑے ٹیڑھے انداز میں انسٹاگرام پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، واٹس ایپ پہ ڈال دی، اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ آ گئے جو ایپ بن کے رہ گئے اس میں ڈال دی. اب آپ کی بیٹی کو پورا ملک دیکھ رہا ہے، پورا
ہندوستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے. جس خاندان کی بچی کی تصویر نہیں بانٹی جاتی تھی، آج خاندان کی لڑکیوں کو پورا شہر دیکھ رہا ہے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا باپ ذمہ دار نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا؟ اور پھر یہ موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کس سے کیسے کیا کانٹیکٹ ہو گئے. خدا نہ کرے. آج پوری رپورٹیں آ رہی ہیں، کیسے سارے لڑکیاں آج بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں. پہلے ہم اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ بیٹیوں کا ایمان، بیٹیوں کی عزت بچاؤ. آج کہنا پڑتا ہے کہ بیٹیوں کا ایمان بچاؤ. بھاگ کر مرتد ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بت پرستی میں گرفتار ہو جا رہی ہے، اسلام چھوڑ دے رہی ہے ماں. اور اتنے کیسز لاکھوں کی تعداد میں کیسے ہندوستان کے. میں جس شہر میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت 5 منٹ اس موضوع پر بھی کچھ بولتی نہیں یار. حقیقت بتا جی. جو لوگ سنتے رہتے ہیں ہمیں، جہاں کہیں گئے تو کہتے ہیں حضرت 5 منٹ اس کے اوپر بولتی تھی. اور کچھ تو ایسی جگہ ملی کہ جہاں پہ ماں باپ خود سپورٹ. اچھا، یہ شاید گھر کی عورتوں سے ملتی ہے جی. ایک جگہ کیس ہوا 2 سال پہلے کی بات ہے. لڑکی زیور لے کے بعد کچھ پیسے لے کے شادی کے 1 دن پہلے بھاگ گئی. پولیس والوں کو پتہ چلا، رپورٹ وغیرہ ہوئی، تو جیسی پولیس والوں نے سنا زیور پیسے لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کی ماں کو پہلے توڑ دو. اسی کا ہاتھ ہے. یہ سختی تو ماں کا ہاتھ نکلا اسے بھگانے میں. یعنی ماں باپ خود سپورٹ کر دے رہے. ماں باپ تمہارا ایسا ایجوکیشن کس کام کا؟ آج ایک الزام رکھتے ہیں کہ لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، پھر ان کی لیول کے رشتے نہیں ملتے ہیں، اس لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے. میں نے کہا کہ لڑکیوں کی پڑھائی نے کون سا کام کمال کر دیا؟ لڑکی فائنل کر لی، MBA کر لی، دنیا بھر کے کورس کر لی، لیکن کس کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ جھاڑو لگانے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ آخر وہ بھاگ رہی ہے؟ مزدوروں کے ساتھ. پڑھائی نے کیا فائدہ دیا اس کو؟ ارے میں کہتا ہوں کہ حدیث پاک پہ عمل کرو. بچیاں جیسی جوان ہو، شادی میں جلدی کرو اور مت ڈھونڈو زیادہ بڑا کوئی رشتہ. اگر آپ کو کوئی مناسب غریب گھر کا رشتہ آ جائے وہی دے دو تاکہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے اور بچی کا ایمان محفوظ ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ اچھے اسٹینڈرڈ رشتے کی تلاش میں کسی غیر کے ہاتھ آپ کی لڑکی چڑھ جائے اور اس کے ساتھ بھاگ کر اپنا عقیدہ کھو دے، اپنا ایمان تباہ کر دے. اور ہو رہا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ قوم مسلمہ کو سمجھ دے، نوجوان کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، دین کا سچا سپاہی بنائے. اور خدا کے لیے اس پہلو پر بھی مسلمانوں سوچو اور اپنی بچیوں کی حفاظت کے اسباب فراہم کرو. بیٹیوں کے نظریات میں سنوارنے کی کوشش کرو. نوجوانوں خود اپنے نظریات سنوارو کرے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاکسائی کی حفاظت کریں. یہ قرآن کا حکم ہے، سمجھے؟ اس پر عمل کریں. ایک دوسرے سے کینہ بغض نہ رکھیں، دشمنیاں نہ نکالیں، بلکہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے شادی بیاہ کے تمام رسومات ادا کرتے رہیں. کریں گے انشاءاللہ. بس کہ اور کچھ پردے کے تعلق سے کیا کہیں گے حضرت؟ قوم کو اتنا معلوم ہے پردے کے بارے میں، ہے نا؟ پردہ ہے نا، یہ شریعت تو بڑا ہے. بھائی بچیوں کو پردے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے بازار سے کوئی چیز خرید کے لے، مان لیجیے کہ نٹ خرید کے لایا 50 گرام، لا کے اس کو ایسے ڈال دیا، کوئی اہمیت ہے؟ لیکن 50 گرام سونا اگر آپ خرید کے لائے، لوہے کا آپ نے کوئی سامان 50 گرام کا لایا، کہیں پہ بھی پڑا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے؟ لیکن سونے کا اگر آپ نے 50 گرام کا کوئی چیز لایا تو اسے آپ دیکھتے کیسا اٹھاتے ہیں، تجوری کے اندر تالے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ وہی مثال خواتین اسلام کی ہے کہ شریعت میں عورتوں کو جو پردے کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ذلیل نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ عورتوں کو ہم سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی، عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا. رات میں عورتوں سے زنا کرتے، صبح ان کے قصیدہ پڑھ کر پورے مجمع میں سناتے تھے کہ فلاں کی بیٹی سے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. عورتوں کو حقارت سے دیکھتے تھے. کسی کا شوہر مر جائے تو بیوہ عورتوں کو منحوس کہتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو گلا گھونٹ کے گاڑ دیتے تھے. کچھ تو ایسے سنگدل اور ظالم تھے کہ جو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر.
عورتوں کی کوئی عزت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح، سب سے پہلا نکاح 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کر رہے ہیں. نکاح کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیوہ عورتوں کا مقام بہت بلند ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور سنو، نوجوانوں بیدار ہونا، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے تو بتائیے. سب بیداری پر ہاتھ اٹھا کے کہو. پوری تقریر آپ نے خاموشی سے ہضم کر لی، نہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا، نہ کوئی الحمدللہ کہہ رہا. بیویدرا میں سے سنتے ہیں کیا؟ اچھا میں نے بھی ایک دو بار بلوایا کہ کچھ تو جوش دکھاؤ، خود سے کام لو، بیداری کا ثبوت دو، لیکن ابھی دے دو. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. ہاں ہے بیدار ہے ماشاءاللہ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر ہے. سنو نوجوانوں تمہارے لیے یہ 40 سال کی عمر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے کہاں لے گئے؟ ملک شام. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا علیہ السلام کو بچپن سے جانتی ہیں، 25 سال کے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، جوانی، آپ کی زندگانی صبح شام حضرت خدیجہ کے سامنے تھی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا. کسی خاندان کی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا. وہ نکاح کا پیغام لے کر نبی کی بارگاہ میں. کس کی بارگاہ میں آئی؟ ارے بولیے مختار کائنات جن کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ سورج اٹھے، پاؤں بنتے، چاند تارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. جن کے اختیار اور پاور کا عالم یہ ہے کہ انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. جن کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ آسماں خان علی خان، زمانہ مہمان، صاحب خان القب کس کا ہے تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری داستان ہے. بے شک ایسا اختیار نبی کے پاس. لیکن جب رشتہ آیا، حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کیا میرا رشتہ قبول کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کے باوجود کہا کہ رکو، پہلے اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھو. پہلے اپنے گھر کے بڑوں سے. پھر آپ نے ابو طالب سے پوچھا، حضرت امیر حمزہ سے پوچھا، حضرت صفیہ سے پوچھا، حضرت عباس سے پوچھا. والدین تو تھے نہیں، دادا کا بھی انتقال، چچا اور پھوپھیاں تھی. تو آپ نے اپنے خاندان کے بڑوں سے پوچھا، چچاؤں سے پوچھا، سب نے رشتے کو پسند کیا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جواب دیا، کہا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ کہ جو ساری کائنات کا اختیار رکھتا ہو، اگر نہیں پوچھتے ابو طالب سے، نہیں پوچھتے حضرت امیر حمزہ سے، نہیں پوچھتے حضرت عباس سے، نہیں پوچھتے حضرت صفیہ سے، تو کوئی منع کرنے والا تھا؟ نہیں. کوئی اعتراض کرنے والا تھا؟ کہا کہ اے نبی آپ کو پسند، ہم کو پسند. اس وقت تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن سب جانتے تھے آقا علیہ السلام کی عقل و فراست کیا ہے، آپ کے ذہن کا عالم کیا ہے، سب جانتے تھے. لیکن نبی نے اتنا اختیار ہونے کے باوجود جب رشتے کی بات آئی، پہلی زندگی کا نکاح فرمانے جا رہے ہیں، پہلا رشتہ ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں لیا، گھر کے بڑوں سے پوچھا. تو یہ پوچھا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، قوم کے نوجوانوں کے لیے کہ اے نوجوانوں، شادی بیاہ کے معاملے کو کوئی آسان نہ سمجھنا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ تمہارا نبی اتنا مختار ہو کر جب رشتے کی بات آتی ہے تو گھر کے بڑوں سے مشورہ. لیکن آج قوم کے نوجوانوں کی آزادی کا عالم کیا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، ماں باپ کی چھاتی پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، نہیں تو بھگا کے لے کے چلے جاؤں. اور لڑکی کم نہیں ہے، آج کے لڑکیاں ماں باپ کی چھاتی پہ چڑھ کر شادی کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی، اور نہیں تو پھانسی لگا لوں گی. ظاہر کھا لوں. بیچارے ماں باپ بھی مجبور. ارے جنہوں نے زندگی بھر کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا اتنا بڑا کیا، اور تم نے ذرا سی مصنوعی محبت جو عشق رہی فسق ہے، جو نگاہوں کا اٹریکشن ہے، جو نگاہوں کا دھوکہ ہے. نگاہوں کا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ ارے نوٹ جلا کے، کاغذ جلا کے نوٹ بنانا نگاہوں کا دھوکہ ہے. آستین سے کبوتر نکالنا، یہ جادوگر بھی کرتے ہیں نا شوق دے بعد. تو بس یہ جو ہے نا کوئی لڑکی کی خوبصورتی آپ کو بھا جائے،
یا لڑکے کی جوانی کسی لڑکی کو بھا جائے، یہ نگاہوں کا اٹریکشن ہے۔ اس موضوع پر حضرت علامہ عبدالرحمن بن جوزی نے صدیوں پہلے کتاب لکھی ہے ضم الہوا، کیا بات ہے، سمجھے، پوری کتاب لکھی اس موضوع پر علامہ عبدالرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے کتاب لکھی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ضم الہوا۔ اس کا اردو ترجمہ آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے، اس کے مجازی کی تباہ کاریاں، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے مجازی کی تباہ کاریاں۔ سمجھ گئے کہ یہ جو مصنوعی محبت ہے جس کے لیے تم نے ماں باپ کی سچی محبت کو ٹھکرایا، اچھا پھر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد پچھتا رہی ہوں کر کے، سن لیتی ماں باپ کی تو اچھا رہتا تھا، ہوتا نا، دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے معاملے میں گھر والوں سے مشورہ کر کے پوری دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کی نوجوان بچیوں، شادی کا معاملہ تم اپنی مرضی سے حل نہ کرو، شادی بیاہ کا معاملہ آئے تو ماں باپ پر چھوڑو، گھر کے بڑوں پر چھوڑو، کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے وہی پسند کریں گے جو بہتر ہے۔ ارے باپ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اچھی اچھی لڑکیوں کو ریجیکٹ، MBA پڑھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، نہیں میرے بیٹے کے لائق ہے، میرے بیٹے کے لائق ہے۔ بیٹے کا حال یہ ہے کہ جہاں جاتا وہاں ہم سب کو پرچار کرتا، انگوٹھا چھاپ ہے کہ نہیں، لیکن ماں باپ کی نظر میں اتنا اونچا کہ 50 رشتے ٹھکرا دیے، کہا نہیں یہ میرے بیٹے کے لائق ہے، پڑھی لکھی لڑکیاں خوبصورت لڑکے نہیں میرے بیٹے کے لائق ہے، کتنا چن کے ہیرا لا رہے تیرے لیے، اور تو جو ہے میں کروں گا تو اس سے کروں گا، کچھ نہیں دیکھا ہے نا، نہ پڑھائی لکھائی دیکھی، نہ عقیدہ دیکھا، نہ ایمان دیکھا، بس ہاتھ دے دیا خدا کے لیے، اپنی مرضی نہ چلاؤ رشتے کے معاملے میں، ماں باپ پر موقوف رہو۔ ہاں اگر کسی وہابی دیوبندی بدعقیدے کا اگر رشتہ ہو یعنی ماں باپ کہے کہ نہیں یہاں کر لے تو پھر وہاں آبجیکشن دکھاؤ کہ نہیں یہ گستاخ رسول ہے، میں وہاں شادی نہیں کروں، وہاں تو آپ کو ثواب ملے گا ماں باپ کی مخالفت کرنے کا۔ اگر بدعقیدوں کی یہاں ماں باپ رشتہ کرے تو تم ڈنکی کی چوٹ پر انکار کرو، کیونکہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ اگر گناہ کا حکم دے تو پھر گناہ میں ماں باپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، اور یہ اسی کا فرمان ہے جس نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، بھلائی کرو، اسی کا حکم وبالوالدین احسانا ہے کہ نہیں؟ اسی کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کا حکم گناہوں میں نہ مانو۔ اور نوجوانوں ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو، کپڑے لینے جاتے ہو تو گھر آ کے کہتے ہو یار کیا بتاؤ ٹھگ لیا ہے کہ 2000 کا پینٹ 2500 میں دے دیا، جوتے لینے جاتے ہو یار کیا بتاؤں سارے تو پتہ نہیں کیسا دماغ چلا اس کا، میرا بھی دماغ کہاں تھا فون پہ لگا تھا، 2500 کے جوتے 5000 میں پکڑا دیتے، ہوتا ہی نہیں۔ کپڑے لینے جاؤ تو ٹھگ کر آ جاؤ، جوتے لینے جاؤ تو نقصان اٹھا کے آ جاؤ، تو بیٹا ابھی تم اس لائق بھی نہیں ہوئے کہ کپڑے اور جوتے خرید سکو، اور چلے لڑکی پسند کر چلے اپنی مرضی سے، ابھی تو تمہیں جوتے پسند کرنا نہیں آیا، ابھی تو تمہیں کپڑے پسند کرنا نہیں آیا، لڑکیاں پسند کرنے نہیں آئی۔ اپنی مرضی مت چلاؤ، ماں باپ کے اوپر موقوف رہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدوں، بد دینوں، بد مذہبوں کی صحبت سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔